بخت ایپیسوڈ نمبر 41۔ یاقوت مرزا کا کمرہ اس وقت روشن تھا۔ نرمین آئینے کے آگے بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں یاقوت بیٹھا تھا۔ یاقوت بے ترتیب ہل گیا۔ اجڑے بکھرے بال، آج کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ حسن اس پہ تمام ہوا۔ وہ یزمردہ تھا، اسے دیکھ کر دل کٹتا تھا۔ وہ شیشے میں ابھرنے والا نرمین کا عکس دیکھ رہا تھا، سبز آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن اس کا چہرہ، وہ کیوں کھنڈر جیسا تھا؟ کیوں اس پہ کوئی رونق نہیں تھی؟ نیرو! یاقوت نے نرمی سے پکارا، اس کی آواز گیلی لگتی تھی۔ نرمی نے جواب نہیں دیا، وہ شاید جواب چاہتا بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتا ہے میں تم سے اپنا ہوم ورک کیوں کرواتا تھا؟ نرمین کا برش کرتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن جواب اس نے ابھی نہیں دیا۔ یاقوت ٹھہر ٹھہر کر کہہ رہا تھا، میں اگر ہوم ورک کرتا نا تو وقت ضائع ہوتا۔ میں نا قرآن پڑھنا چاہتا تھا۔ اب کہ نرمین نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں ہوم ورک تم سے کرواتا تھا اور خود قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے قرآن پسند تھا نیرو، بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے چند آنسو آ گئے تھے۔ میں بس ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہتا تھا، جس طرح نوح پڑھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مارے کھائیں۔ ایک دن میں نے شیطان کا مطلب پوچھا تھا آنٹی سے۔ انہوں نے کہا شیطان وہ ہے جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا ہے۔ اس نے مجھ پر بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں تھک گیا تھا نیرو، بہت تھک گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے شکستگی سے اعتراف کر رہا تھا۔ میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے منا لے گا۔ میں غلط تھا۔ ناراض ہونے کا حق میرا نہیں تھا۔ انسان کے حصے میں تو آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن تک آنے کے لیے میری آزمائش نوح تھا اور وہ قاری تھا، لیکن میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ اب گردن اٹھا کر گیلی گلابی پڑتی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، ساکن شل۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے۔ میں منکر بن گیا تھا، میں سرکش بن گیا تھا۔ وہ پشیمان تھا۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو غلط تھا۔ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا۔ لیکن جانتی ہو ہر رات میری 6 صورتیں مجھے یاد ضرور آتی تھیں۔ اس نے دہرانے کی کوشش کی، لیکن الفاظ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ ہر دفعہ بلاتا تھا، لیکن سرکشی بڑھتی گئی۔ میں ابلیس بنتا گیا۔ میں واقعی شیطان بن گیا تھا نیرو۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا، وہ آخری دن تھا جب مجھے میری صورتیں یاد آئیں۔ وہ میرے ذہن میں زور زور سے گردش کر رہی تھیں۔ اس کی آواز رندھی ہوئی تھی، بے بس، شکستہ۔ نرمین کی آنکھوں میں کرب اترنے لگا تھا۔ بیڈ ٹچز برداشت کیے، رحم کا انتظار کیا، لیکن میرے اوپر شیطان ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ نرمین کا دل دہل گیا تھا۔ میں وہی یاد کرتا تھا جو مجھے نوح بتاتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا نا۔ استادوں کو تو مخلص ہونا چاہیے تھا نا۔ وہ میرے ساتھ مخلص کیوں نہیں تھا؟ وہ بہتے ہوئے آنسوؤں میں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی صورت یاد نہیں آتی۔ ذہن کورا ہے، خالی۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے نیرو۔ اب مکمل اندھیرا ہے۔ اب میں ہوں، میرے اندر کا شر ہے اور میری سرکشی کی سزا ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائے تھے۔ اسے دیکھ کر رونا آتا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں ابلیس سے عزازیل بننا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے دل پہ لگا چیچک ختم ہوگا؟ کیا مجھے خنزیر بننے سے بچا سکتی ہو؟ مجھے اپنے آس پاس بدبو آتی ہے، تعفن اٹھتا محسوس ہوتا ہے۔ مجھے واپسی چاہیے نرمین، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے رونے لگا تھا، بچوں کی طرح چہرہ ہاتھوں میں چھپائے۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرے کرب کا شکار تھا۔ انسان چھوڑ دیں، بس کبھی کسی دور میں اللہ انسان کو نہ چھوڑے۔ نرمین اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ وہ اس کو روتے ہوئے سنے گئی اور سوچے گئی، کبھی کسی دور میں اگر
ابلیس واپس عزازیل بننا چاہے تو؟ شام کے سائے سارے کراچی میں پھیل گئے تھے، ایسے میں ایک نسبتاً پکے گھروں والی کالونی میں آؤ تو فرہاد غفار، معراج سلطان کا سیکرٹری، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پکا گھر اپنی شان سے کھڑا تھا، نیا تازہ رنگ و روغن۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل تک جس آدمی کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو اور رہنے کو چھت نہ ہو، وہی آدمی چند ماہ کے اندر اندر اپنے قرضے کیسے اتار گیا اور کس طرح یہ کوٹھی نما گھر خرید لیا۔ قصہ مختصر، وہ لوہے کا دروازہ کھولتا اندر صحن میں آ گیا۔ آج اس کی بیوی اور بیٹی گھر پہ نہیں تھیں، ورنہ اب تک تو بچی اپنے باپ کو دیکھ اس کی ٹانگوں سے آ لپٹتی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کندھے پہ ٹنگا بیگ اتار کر ایک طرف کو رکھا۔ ابھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا ہی تھا کہ اندر موجود شخص کے زوردار مکے سے اس کے ناک سے خون کا ایک فوارہ ابل پڑا تھا۔ وہ شخص نیم اندھیرے میں تھا، دراز قد سے آنکھوں والا۔ فرحاد نے باہر بھاگنا چاہا لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ دراز قد مرد آنکھوں میں سرد تاثر لیے آگے آتا گیا۔ فرحاد کا حلق تک سوکھنے لگا تھا۔ اس نے قریب آ کر ایک زوردار لات اس کے سینے پر ماری۔ فرحاد پیٹھ کے بل گرا تھا۔ سامنے کھڑے مرد نے اس پہ بس نہیں کی تھی، وہ مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے گیا۔ اس کے اندر کوئی جنون نہیں تھا، وہ بس برف کی مانند سرد تھا۔ فرحاد کراہتے ہوئے، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ ناک پہ لگنے والے مکے اتنے زوردار تھے کہ فرحاد کو اپنی موت نزدیک آتی محسوس ہوئی۔ ہیون کی اصل فائل کہاں ہے؟ اس برف انسان نے ایک ہی سوال کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے چند منٹوں میں اسے ادموا کر دیا تھا۔ اب فرحاد نے اس دراز آدمی کو اپنے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ ہیون کی فائل کہاں ہے؟ سرد سپاٹ آواز میں وہی سوال دہرایا گیا۔ فرحاد مارے بے بسی اور درد کے رونے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں مجبور تھا، انہوں نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس نے میری بیوی اور میرے بچوں کو زہر دے دیا تھا عمر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے معراج صاحب کے لاکر سے وہ فائل نکال کر اسے دے دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ گھگھیانے لگا تھا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یکدم نرم پڑے تھے۔ انہوں نے تمہاری فیملی کو زہر دیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرحاد زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا تھا۔ کس تاریخ کا واقعہ ہے یہ؟ 26 اپریل کا واقعہ ہے یہ۔ وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ عمر نے ایک الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ فرحاد کی آنکھوں کے سامنے دنیا گھوم گئی۔ عمر کے جبڑوں تک میں سختی اتر گئی۔ میرے سر پہ پاگل لکھا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ ایک بار پھر جمے ہوئے ہاتھ کے مکے اس کے جبڑوں پہ مارے گیا۔ میں نے ساری فوٹیج نکلوائی ہے۔ تم 26 نہیں 28 اپریل کو معراج سلطان کے آفس سے فائل لے کر نکلے تھے۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ فرحاد غفار، فائل کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ورنہ… عمر نے کہتے ساتھ اپنی پنڈلی میں بندھی پسٹل باہر نکال کر فرحاد کے ماتھے پہ رکھی۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ گیا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی تھی۔ فائل کہاں ہے فرحاد؟ سرد برف کے مجسمے نے سوال دہرایا۔ فرحاد کے مردہ ہوتی آنکھوں سے اسے پستول ہٹانے کا اشارہ کیا تھا۔ عمر نے گن واپس پیچھے کر لی۔ فرحاد کا سانس بحال ہوا، اس کی آنکھوں میں اب بھی بے تحاشا خوف تھا۔ اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر بمشکل کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا عمر آئے تو اس سے کہنا۔ جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ اور عمر حیات کو سارے جواب مل گئے تھے، ساری کڑیاں جڑتی گئیں۔ مہرماں صرف حال سلطان کی بربادی کے پیچھے نہیں تھی، وہ شمس سلطان کی ساتھی بھی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فرش پہ ادموئے پڑے فرحاد کو دیکھا، پھر اپنی پستول کو، اور پھر کھڑے کھڑے اس نے فرحاد کے دونوں ہاتھوں کا نشانہ لیا تھا۔ وہ بن آب ماہی کی طرح تڑپنے لگا تھا، اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی۔ خون فرش پہ بہتا جا رہا تھا۔
चिप्स का फर्श सुर्ख स्याल में बदलता चला गया। उसकी दोनों हथेलियों में सुराख हो गए थे। लोहे के जर्रे हथेलियों में फंस गए थे। उमर आगे आया। दर्द से तड़पते फरहाद के एक हाथ पे अपने बूट से जोर दिया। वो बिलबिला कर रह गया। दर्द इतना शदीद था कि उसे लगा वो मर जाएगा। उसकी आंखें गनूदगी में जाने लगी थी। उसे कहना, मैंने उसका फंदा तैयार कर लिया है, बस इंतजार करे मेरा। वो सरगोशी करता आगे बढ़ गया। फरहाद अब भी रो रहा था, चीख रहा था। लेकिन नहीं, तुम्हें उस पे तरस नहीं आएगा। और कुछ लोग होते हैं जिन पे हम तरस नहीं खा सकते, वरना ये कहानी में हुए जुल्म की बेइज्जती होगी। ये एक खूबसूरत और शहाना से शादी हॉल का मंजर था। रोशनियां, कुमकुमे, खुशकपियां, सलीके से सजी मेजें, बादब बैरे और म्यूजिक का बेहंगम शोर। इस लम्हे म्यूजिक का शोर जरा देर को थमा था। ऐसी ही एक मेज के गिर्द रखी कुर्सी पर इस वक्त सफीर सुल्तान बैठा था, सुरमई डिनर सूट में मलबूस, बालों को जल से पीछे को जमाए, भूरी आंखों में चमक लिए। वो आज भी माहौल पे छाया हुआ था। उसके ऐन सामने मेहरमा बैठी थी, नीली बनारसी साड़ी में मलबूस। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था, कानों में हीरे और गला खाली था। वो खूबसूरत लग रही थी, अलबत्ता कुछ कुछ मुजतरिब भी। उसे सफीर की जानिब से खदशे लाहक थे, होते भी क्यों ना। चीनी हुई मोहब्बतें बेसुकूनी तो देती ही हैं। मेहरमा, क्या सोच रही हो? सफीर ने उसको आसपास देखते हुए पूछा था। खाना मेज पे सजा था। मेहरमा कुछ नहीं बोली। अब उसकी नजरें सफीर के हाथ पे थीं। उसकी एक उंगली में सफेद सोने की अंगूठी थी, जिसे वो हर वक्त पहने रहता था, तब से जब से उसे हाले सुल्तान ने ये अंगूठी पहनाई थी। आज सुबह यही अंगूठी गुम हो गई थी ना, जिसके लिए आप मुझ पे चीखे भी थे? वो उसके हाथ पे नजर जमाकर बोली थी। सफीर को जरा हैरत हुई थी। उसने चौंक कर अंगूठी को देखा और फिर उसका चेहरा तारीक पड़ा था। मुझे लगा हम आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपको हील कर रही हूँ, लेकिन। वो रुकी। नजरें उठाकर सफीर को देखा। उसकी आंखों में उदासी थी। हम आज भी वही हैं सफीर, स्क्वायर वन पे। हम कभी आगे बढ़े ही नहीं थे। हाले एक अमर बेल की तरह हमसे चिमट गई है और मैं चाहकर भी उसे दूर नहीं कर पा रही। वो अपनी भूरी आंखें सफीर के चेहरे पे मरकूज किए तकलीफ से कह रही थी। सफीर ने गैर आरामदेह होकर पहलू बदला था। मैं बस आदी हूँ इस अंगूठी का, ये मेरी उंगली की आदत बन गई है। इसके बगैर हाथ अधूरा लगता है, बस यही बात है। अंगूठी के बाद बगैर हाथ अधूरा है और देने वाली के बगैर जिंदगी। मेहरमा ने तलखी से सर झटका था। अब के सफीर को वाज़ेह तौर पे बुरा लगा था। देखो मेहर, मुझे बातें दोहराना पसंद नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ बस यही बात है, तो इसका मतलब है बस यही बात है। उसके लहजे में जरा सी सख्ती थी। हाले अब मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं उसके बगैर आगे बढ़ रहा हूँ, तुम्हारे साथ। मैं मर्द हूँ, अगर उसे याद करना चाहूँ, उससे मिलना चाहूँ, या फिर उसके लिए दिल में एक चोर दरवाज़ा बनाना चाहूँ, तो तुम्हें कुछ भी पता नहीं लग सकेगा। लेकिन मैं, उससे जताते हुए उंगली से सीने पर दस्तक दी, मैं सफीर सुल्तान तुम्हारे साथ मुखलिस हूँ। महर ने ठहर कर उसको देखा था और फिर उसकी नजरें फिसल कर सफीर के हाथ पर गईं। वो अपनी उंगली से अंगूठी खींच कर निकाल रहा था। मेरे लिए इस वक्त तुम अहम हो, हमारा ताल्लुक अहम है। हरीस मत बनो, हसद छोड़ दो। तुम एक हासिद और शकी इंसान हो, इसलिए तुम्हारा दिल सेर नहीं हो रहा। तुम्हारे दिल में कोई खोट है, इसलिए तुम्हें सारे दिल जंग आलूद लगते हैं। महर कह रहा था और महर आंखें खोले उसे देखे गई। उसे लगा वो सांस नहीं ले सकेगी। दिल अल्लाह का घर होता है महर। अगर इस घर में अपना हसद और शर लेकर जाओगी, तो वो तुम्हारे दिल से सुकून निकाल देगा। जरूरी नहीं है हर गुनाह की सजा क़यामत वाले दिन मिले। शरपसंद हासिद लोगों को जिंदगी में ही सजा मिल जाती है। उनके दिलों का सुकून छीन लिया जाता है। क्या तुम भी ऐसे लोगों की सफ में आना चाहती हो? उससे पूछा तो महर ने धीरे से नफी में सर हिला दिया। सफीर ने उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी अंगूठी नीचे फेंक दी। वो कहीं घास में गायब हो गई। मेहरमा को लगा था उनके ताल्लुक से हर तीसरी चीज इसी तरह गायब हो गई। वो मुस्कुराई थी। सफीर उसे देख कर मुस्कुरा दिया। कंधों पे लदा बोझ हल्का होने लगा था। अंगूठी नहीं थी, मतलब भाले नहीं थी, जबरदस्त।
وہ دونوں اب کھانے کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر تم لوگ نظر جھکا کر دیکھو تو سفید سونے کی انگوٹھی گھاس میں سے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا دکھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ حاسدوں کے دلوں سے سکون اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی، بینز بلاسم پہ معمول کی گہما گہمی تھی، ہر میز پہ لوگ بیٹھے تھے، چائے کافی پیتے لوگ یا پھر گھر سے جلدی نکل کر اب کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے لوگ۔ حال سلطان اپنے مخصوص میز پہ بیٹھی تھی، ہارون سامنے بیٹھا تھا، وہ دونوں کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تھیں، وہ آرٹسٹ آدمی تھا، بے ترتیب سا، اسے جو کام دے دیا گیا تھا وہ اس سے کہاں ہو پانا تھا، یہی حال حالے کا تھا۔ ہاں وہ حکم دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن شہزادیوں کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ تربیت کسی آن لائن کلاس سے نہیں ملتی۔ دفتر حالے نے کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کر دیکھا تھا، وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ، اس کی آنکھیں خاموش سی تھیں، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا یا کسی مسئلے میں الجھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے دیکھ وہ اسی طرف چلا آیا تھا۔ ہیلو، امید ہے آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہوئے حالے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دور تھے، کھچے کھچے تھے، لیکن اپنی جگہ وہ آج بھی جانتا تھا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ اصل میں یہاں حساب دیکھنے آیا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لارڈ صاحب کو 1.5 ماہ بعد حساب دیکھنا یاد آ گیا؟ ہارون شیور کہتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اندر سے لیپ ٹاپ لے آیا۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ کا حساب تھا جو کہ حالے نے بنایا تھا، وہ نمبرز کے قریب ہونے لگی تھی، یہ اس کی تھیراپی کا حصہ تھا۔ عمر نے صرف ایک منٹ کے لیے سارا حساب دیکھا تھا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے حالے کے آگے رکھ دیا، سنجیدہ نظروں سے ان کو باری باری دیکھا۔ 6 لاکھ نقصان میں جا رہے ہیں آپ لوگ، اسے تو دھماکہ ہی کیا تھا۔ حالے اور ہارون اپنی جگہ سن رہ گئے۔ نئی کیٹرنگ، نیا پینٹ، فری کافی کی آفر اور تنخواہ کا بونس، یہ سب ہے وجہ۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نہ آپ سے مینجمنٹ سنبھل رہی ہے اور نہ ہارون سے آرگنائزیشن۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ مجھے تو پہلے دن سے پتا تھا کتنا نقصان ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے تم سے، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم جانتے تھے تو ہمیں بھی بتا سکتے تھے، حالے نے گلا کیا۔ عمر نے کندھے اچکائے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ جس طرح مجھے سب پتا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار صرف پیسے سے نہیں چلتا، بخت اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں نے وہ کی کب ہے؟ حالے نے غیر آرام دہ ہو کر پہلو بدلا۔ تم کہتے تھے مجھے حکم چلانا آتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت تھی؟ حالے نے طنز کیا تھا، لیکن عمر نے برا نہیں منایا۔ میں نے جو کہا اس پر آج بھی قائم ہوں، لیکن اگر کچھ عقل تم بھی استعمال کر لیتی تو کار دنیا رک نہ جاتا، وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں آپ ملکہ ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو تخت نہیں ملا تھا۔ اب جب ملا تھا تو آپ کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے دن سے خود مینیجر بننا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ وہ تبصرے کے معاملے میں کتنا شفاف تھا۔ تم بھی تو کیشیئر بن کر بیٹھے تھے۔ ہارون کہاں خاموش رہتا۔ عمر نے جتاتی نظروں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ میں اگر بیٹھا تھا تو مجھے میرا کام آتا تھا، 18 سال کی عمر سے کیشیئر ہوں، حساب دیکھ کر بتا سکتا ہوں کون گھاٹے میں ہے کون نفع میں۔ تم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا تھا آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سیٹ ہے، آپ کامیاب ہو، کیفے پہ بیٹھ کر راج کرو گی؟ یہ 2 منزلہ کیفے، حالے اس کی بات پر جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ عمر بہت کچھ کہہ رہا تھا، لیکن اس کی ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ ڈبل، 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 بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے تھے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم اپنا بھاشن بند کرو اور یہ بتاؤ اب نقصان کے پورا کیسے کریں گے؟ ہارون اکتا کر عمر کو ٹوک رہا تھا۔ ڈبل انکم سے، جواب حالے کی جانب سے آیا تھا۔ ہارون اور عمر نے ٹھہر کر اسے دیکھا، وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے کو ہو بیٹھی۔ اس کے گال دہک رہے تھے، خوشی ہی ایسی تھی۔ سنگل انکم پہ بس گزارے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی تھی۔ ہوٹلنگ، ٹریولنگ اور تواشی کے لیے ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح نقصانات کی بھرپائی کے لیے بھی ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ بات اب بھی ان دونوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔
یہ کیفے اور اس کی سنگل انکم ہارون اور میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی کل جا کے یہ ہمارے نقصان بھر سکے۔ وہ ایک شان ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ڈھیر سارا جلنا اندر دبایا۔ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھا، لیکن اب ہم سارا اسٹاف نیا رکھیں گے، یہاں کا مینیجر، ہیڈ شیف اور باقی سب بھی، کیونکہ اب ہم اوپر والے پورشن کو بھی استعمال کریں گے۔ ڈبل انکم ہارون اور عمر نے اس کو یوں دیکھا تھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کتنا خرچہ آئے گا، اوپر کتنا گند ہے اور کتنے سارے سامان کی ضرورت ہوگی؟ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نیا کیفے بنانا، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟ عمر کو تو واقعتاً اس کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہارون خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حالے نے کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا۔ پیسے ہیں میرے پاس، کافی ساری سیونگز ہیں میری، مجھے بس ٹائم مینیج کرنا پڑے گا اور نیا اسٹاف ہائر کرنا پڑے گا تاکہ میں ان سے کچھ سیکھ سکوں۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ہم اپنے ہی کیفے میں ملازمت کر رہے ہوں۔ وہ آخر میں ہلکے سے شانے اچکا کر بولی، پھر ایک نظر بجھے ہوئے ہارون اور عمر کو دیکھا۔ اور آج کے بعد تم دونوں بھی کافی اور باقی چیزوں کے لیے پے کرو گے۔ بہت ہو گئی مفت خوری۔ غضب خدا کا، 6 لاکھ گھر سے بھرنا پڑیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اٹھی۔ میں اپنے ہی کیفے میں بل دوں گا، ہارون صدمے سے بولا تھا۔ اور میں اپنی ہی بیوی کے کیفے میں بل دوں گا؟ لے کر دکھانا ذرا۔ عمر کی تو جیسے انا پہ بات آ گئی تھی، حالے ہاتھ جلاتی آگے بڑھ گئی۔ وہ چلی گئی تو عمر نے ہارون کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو ہارون، یکدم وہ مختلف لہجے میں بولا تھا۔ ہارون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا، پھر پیچھے ہو بیٹھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر ایسی بہکی بہکی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ عمر ہنس دیا، ساتھ جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں جو میری اماں کے علاج پہ خرچ ہوئے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری حالت کی وجہ سے مجھے ہسپتال سے نکال باہر کرتے۔ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے چیک کو چھوا تک نہیں تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے کچھ لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر اب تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ عمر حیات کو آج تک کسی نے نہ نہیں کہا، سرمئی بلے وہ کچھ جیسے جتا رہا تھا۔ ہارون اب بھی سادگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں اگر تم سے دوستی کر لوں گا تو مجھے تم سے مخلص ہونا پڑے گا، تمہارے لیے دل سے حسد ختم کرنا پڑے گا۔ اور وہ رکا ایک پل کو، حلق میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا۔ اور جو تمہارے پاس ہے اسے صرف تمہارا سمجھنا پڑے گا، تمہیں اس کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہونا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، دل کے زخم ادھڑ رہے تھے۔ عمر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تم نہیں جانتے عمر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ جب میں تمہارے پاس وہ دیکھتا ہوں جو میرا نہیں ہوا تو میرا دل کرتا ہے تم کسی ٹرک کے نیچے آ کر مر جاؤ۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، غصہ بھی نہیں تھا، بس رقابت تھی۔ میرے لیے تم کل کے مرتے آج مرو، بلکہ اگر حالے کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹتا۔ اب بتاؤ، کیا میں ایسا حاسد دل لے کر تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ ہم دوست نہیں بن سکتے عمر، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اب مزید وہ اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں آیا۔ تم چاہے مجھے دوست مانو یا نہ مانو، میں تمہارا یک طرفہ دوست ہوا آج سے۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ہارون سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا تھا۔ میری موت چاہتا ہے، غضب خدا کا، ایسے حاسدوں کی وجہ سے تو اپنا صدقہ اتارتا رہتا ہوں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا تھا۔ اور اگر حالے یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ فہیم مرزا کا آفس اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یخ تھا۔ کھڑکی کے بلائنڈ سے آتی روشنی پاور سیٹ پہ بیٹھے فہیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے لکڑی کی میز تھی۔ میز کے اس پار شمس سلطان بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بزنس ملاقات جیسے تھے، بس اپنا اپنا فائدہ سوچتے چہرے، بس کسی نہ کسی طرح اپنا ہوتا نقصان کسی اور کے سر ڈالتے چہرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فہیم نے کہنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا۔ آخر تمہیں کیا ضرورت تھی شمس یہ نیلامی والا شوشہ چھوڑنے کی، جب ہم دونوں کے درمیان
ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سب طے تھا، تو پھر آخر کیوں؟ فہیم ناخوش لگتا تھا۔ شمس نے گہری سانس بھری۔ فہیم، تحمل سے کام لو، اس جگہ پہ میر کی نظر تھی۔ اگر میں تمہیں بیچ دیتا تو کیا جانتے نہیں ہو وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتا؟ نہ ہم رہتے نہ ہی وہ جگہ۔ پھر اب تم آخر کرو گے کیا؟ شمس، میر کے ہوتے ہوئے میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ اس زمین کو خرید سکوں۔ فہیم جھنجھلایا تھا۔ شمس نے اسے دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ تم اکیلے کبھی بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتے تھے، سو اب تم یہ کرو کہ چار اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ایک ٹیم بن کر نیلامی میں آؤ۔ تم ریٹ بڑھاتے جانا، اور میر وائز کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے تو وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ فہیم اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا۔ کچھ تھا جو اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میر وائز کے آگے میر وائز فرید کے آگے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ وہ دونوں اب کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دیوار پہ لگا اے سی اپنی ٹھنڈک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ شام کے کچھ 6 بجے کا وقت تھا جب حال سلطان کی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، لیکن وہ گاڑی اندر لے کر نہیں جا سکی۔ وجہ اس کے ساتھ آ کر رکنے والی عمر کی گاڑی تھی۔ وہ اچنبے سے گاڑی سے اتر آئی۔ وہ بھی سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حالے کا پرس تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اپنا پرس بھول گئی تھی آپ؟ ویٹر نے مجھے دیا تھا، چیک کر لیں رقم پوری ہے۔ وہ پرس اس کے آگے کرتا ہوا بولا۔ حالے نے پرس نہیں کھولا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عمر نے نہیں سنا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا ہوا آگے آیا۔ اس کی نظریں مشکوک تھیں اور زبان جیسے مچل کر کہنا چاہتی تھی، مجھے سب پتا ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے آ کر رکا۔ کرخت چہرے اور بڑی بڑی مونچھوں والا، کچھ 40 45 برس کا شبیر احمد۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر اس وقت ایک تفتیشی افسر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایکس رے کر رہی تھیں، اور ایک مرد کی آنکھیں دوسرے مرد کی آنکھوں کا ایکس رے بخوبی کر لیتی ہیں۔ سر شبیر احمد، وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی، اور عمر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ شناختی کارڈ دو اپنا، اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ عمر تو مانو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب اگلوا لینا چاہتا تھا۔ شبیر نے اپنا کارڈ نکال کر عمر کے آگے کیا۔ سر، پہلے خیرپور میں رہتا تھا، اب بیوی بچوں کے ساتھ یہی کراچی میں رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہلکی بادب آواز میں بول رہا تھا۔ حالے بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ عمر نے اس کے کارڈ کو دونوں جانب سے دیکھا اور پھر کارڈ اس کے حوالے کیا۔ تم خیرپور سے ہو، پھر یہاں مستقل پتے کی جگہ پہ نواب شاہ کیوں لکھا ہے؟ کراچی میں رہتے ہو تو عارضی پتے کی جگہ پہ حیدرآباد کیوں لکھا ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے، ہاں؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ شبیر احمد کا حلق تک سوکھ گیا۔ اب حالے کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی طرف جانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا تھا۔ حالے نے پوچھ میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ ابھی وہ خود کچھ کہتی کہ عمر بول پڑا۔ یہ آدمی جھوٹا ہے حالے، فراڈ ہے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں۔ اس کو نکالو، بلکہ تم رکو، میں اسے خود نکال کر آتا ہوں۔ کس حق سے؟ عمر کے بڑھتے قدم تھم گئے۔ وہ بے یقینی سے مڑا۔ حالے عجیب سے لہجے میں کہتی آگے آئی۔ کیا اس حق سے کہ میں تمہارے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر اس حق سے کہ میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ اس حق سے کہ مجھے تم سے عقیدت ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حالے نے گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تمہیں مجھ سے عقیدت کیوں ہے؟ اب کی عمر کچھ نہیں بولا۔ تم کہتے ہو میں اعتبار کروں، لیکن تم سچ نہیں بولتے۔ تم مجھے میری شادی کے دن کہتے ہو کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، اور پھر کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تم کون ہو عمر؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑی گیلی گلابی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ عمر لب بھینچیوں سے دیکھے گیا۔ اسے یہ آنسو برے لگتے تھے، وہ ان کا کیا کرے؟ تم ہمیشہ کہتے ہو تمہیں سب پتا ہے، کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ہے جو تمہیں پتا نہیں ہو سکتا؟ تم ہمیشہ خود کو اعلیٰ اور مجھے کم سمجھتے ہو۔ تم جھوٹے ہو عمر، تم انسان ہو، دھوکے باز انسان۔ وہ آدمی یہاں رہے گا؟ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کیونکہ اب یہ میری ضد ہے، تمہارے علم سے ضد ہے یہ، اور تم یہاں سے جاؤ عمر۔ عمر کی آنکھوں میں اب کے واضح کرب تھا۔ تم ہمیشہ ہم دونوں میں مقابلہ کرتی ہو حالے، وہ دکھ سے بولا تھا۔
حالانکہ میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں ملکہ کہتا ہوں۔ تم مجھے زیر وزیر سمجھ لو۔ تم میری حیثیت تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ کبھی تو مقابلے چھوڑ کر میرے برابر آ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ عمر نے کیوں کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا تھا۔ حالے نے روکا بھی نہیں، البتہ پیچھے سے آواز ضرور لگائی تھی، جاؤ عمر، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اب واپس مت آنا، میں پکاروں تب بھی نہیں۔ عمر کے قدم ایک لمحے کو تھمے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حالے نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑ ڈالے۔ وہ چلا جاتا تھا تو ساری دنیا اندھیر کر دیتا تھا، لیکن وہ اسے ساتھ رکھ کر بھی اندھیرا نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی کیفے آ گئی تھی۔ ابھی اتنا رش نہیں تھا، صبح تازہ اور خوبصورت تھی۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئی، 2 کپ کافی بنائی، پھر باہر لے آئی۔ آج کام کافی زیادہ تھا۔ نئے اسٹاف کا انٹرویو کرنا تھا، اوپری منزل کی صفائی کرنی تھی، لیکن وہ 2 مگ صرف اس کے لیے نہیں تھے، ان میں سے ایک مگ کسی خاص مہمان کا تھا، وہ جس کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی لیکن ماں سے خوب گاڑی چنتی تھی۔ وہ مگ لیے دیوار کے ساتھ لگی میز کی طرف چلی آئی تھی۔ سادہ سے سیاہ جوڑے میں بالوں کو کھولے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے دونوں مگ میز پہ رکھے۔ نفیسہ نے مسکرا کر اس سے شکریہ کہا۔ ان کے چہرے پہ اب بھی زخم کے ہلکے ہلکے نشان تھے، ہاتھوں اور بازوؤں پہ کہیں کہیں بینڈیج لگی تھی۔ وہ اپنے موبائل میں قرآن ایپ کھولے بیٹھی تھیں۔ حالے کے آنے کے بعد چند آخری آیات پڑھیں، پھر ایپ بند کر دی۔ حالے پیر اوپر کر کیے بیٹھی تھی، آزاد سی، بے فکر سی، لیکن اب کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی آ گئی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے آنٹی، اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جب جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں۔ وہ آرام سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، کوئی جھجک، کوئی آر نہیں۔ میں نے کئی قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں۔ نفیسہ یکٹک غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ حالے ایک پل کو گڑبڑائی۔ اس کے اور قرآن کے بیچ؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی نشے کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ حالے، قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا؟ حالے نے میکان کے انداز میں سر ہلایا۔ نفیسہ اپنے ازلی نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ۔ اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حالے سلطان؟ اور یہاں حالے گنگ رہ گئی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ شیطان نمازوں کو روکنے پہ اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پہ لگاتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے نشے، ایسی لت کو جوڑ دے گا جسے تم چھوڑ نہ پاؤ۔ خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی، تاکہ جب قرآن پڑھو شیطان تمہاری اس لت کو تمہارے لیے ناقابل تسخیر بنا دے گا تاکہ تم اسے چھوڑ نہ سکو۔ وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گے وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے۔ تمہارے لیے تمہاری لت کیا ہے حالے؟ آخر میں انہوں نے حالے سے پوچھا تھا، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی حالے کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی تھی، میوزک، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نفیسہ بھی کچھ نہیں بولی۔ جواب تو تمہارے پاس ہے حالے سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ حالے متذبذب تھی۔ آنٹی، میوزک بجاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے، وہ سنگر ہے، لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ نفیسہ نے نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے اس دوست نے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا، اس کی لت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑی اور زیادہ پرستش مانگنے والی لت۔ یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا تھا۔ حالے کے ذہن میں یکدم ایک جھماکا سا ہوا تھا، ایک بجلی کا کوندا سا تھا جو لپکا تھا۔ وہ
پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ پھر ایک دن اس نے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا۔ حالے کسی خواب کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، مطلب اسے واقعی اب اپنا بت توڑنا پڑے گا۔ مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کے راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے۔ نفیسہ اب ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبے، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترس اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو، کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ حالے نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا پھر محبت بھرا گانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے، تاکہ اسی طرح جھوم گا کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف کرے، اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ حالے کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ آس پاس لوگ آ کر آرڈر نوٹ کروانے لگے تھے، لیکن اسے جیسے نفیسہ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میوزک بذات خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن لو یا پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈھارس ملی ہو، اور میوزک، اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنے جاؤ اتنا کم ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے پتھر نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے کہ تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی رہتی ہو۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ حالے اب تک ان کے الفاظ ذہن میں پروسیس کر رہی تھی۔ آس پاس کافی بینز کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ شیشے کا بنا اسٹوڈیو آج اداس سا تھا، کیونکہ آج وہاں موجود تمام لوگوں کی ٹریننگ کا آخری دن تھا۔ ہارون شاہد کھڑکی کے آگے اپنے مخصوص اسٹول کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے۔ سانولی رنگت دھوپ کی تمازت سے دمک رہی تھی اور ہاتھوں پہ سرخ پینٹ لگا تھا، اور اگر تم نظر اٹھا کر اس کی پینٹنگ دیکھو تو وہ بھی سرخ تھی، نیری سرخ، کوئی ایک دھبا بھی کسی اور رنگ کا نہیں تھا۔ دفتن ہارون کو کوئی اپنے ساتھ اسٹول کھینچ کر بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑا تھا۔ اس کے سامنے داس بیٹھا تھا۔ وہ اداس سا تھا لیکن مسکرا رہا تھا۔ دھوپ اب ترچھی ہو کر ان دونوں کے نیم رخ پہ پڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو آرٹسٹ؟ داس نے اسے متذبذب دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہارون نے گردن جھکا دی تھی اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ میرے پپا چاہتے ہیں میں شادی کر لوں، کیونکہ مجھے ہیل ہونے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان کو ہیل ہونے کے لیے کسی نہ کسی کی دوسرے انسان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ ہارون کے دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ جو میں چاہتا ہوں وہ اب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ آزردگی سے بولا تھا۔ کیا کسی کو چاہتے تھے؟ سوال ہوا تھا۔ یہی تو بات ہے، اسے اتنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس چاہت میں تھا یا پھر تھی نہیں لگا سکتا۔ وہ میرے لیے آج بھی میری خواہش ہے، آج بھی آتی جاتی سانس ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے تھے۔ کرب تھا جو ہر جگہ پھیلتا چلا گیا تھا۔ داس نے گہری سانس لی تھی، پھر ہارون کا چہرہ اوپر کیا۔ محبت کا اعتراف کرتے وقت گردن سیدھی رکھا کرو، یہ بتائے گی کہ تم مخلص ہو اور باوقار بھی۔ وہ کچھ جتا رہے تھے۔ ہارون نے گردن سیدھی کر لی تھی لیکن آنکھیں نہیں اٹھا سکا۔ وہ شادی شدہ ہے آرٹسٹ، وہ مجھ سے بہت دور آ چکی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں جب بھی اسے اس کے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میں حسد کرنے لگتا ہوں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابھی داس کچھ کہتا کہ ذرا فاصلے پہ اسٹول پہ بیٹھی لڑکی بول اٹھی، حسد محسوس کرنا اتنا برا نہیں ہوتا ہارون، جتنا حسد کے زیر اثر آ کر کچھ غلط کر دینا برا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے اس دنیا میں کوئی حسد سے پاک دل لے کر آیا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس کے اندر ذرا سا بھی شر نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی، اور ہارون یک تک اس کو دیکھے گیا۔
نہیں ہارون، کوئی ایسا نہیں ہے۔ حسد اور شر ہر انسان کے اندر ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ حسد تو مومن کے دل میں بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہے امتحان۔ ہم سب یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کو یہاں امتحان دینا ہے کہ ہم نے اپنے حسد پہ کنٹرول کیا یا پھر اس کے آگے جھک کر گھر تباہ کیے، برے کام کیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کیا۔ تم حسد سے مت ڈرو، اس کے حاوی ہونے سے ڈرو۔ وہ بول کر ایک مرتبہ پھر اپنی پینٹنگ کی جانب مڑ گئی تھی۔ داس نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا، پھر وہ ہارون کی جانب مڑا تھا۔ اب آتے ہیں تمہارے دوسرے مسئلے کی طرف۔ تو تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی ایک لڑکے کو ہیل کر سکتی ہے؟ ہارون کچھ نہیں بولا تھا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ داس نے اضافہ کیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بچپن کی دوست تمہیں ہمیشہ گفٹ میں پینٹنگ کا سامان دیتی تھی۔ وہ تمہاری سب سے قریب تھی، تمہاری گارجین تھی، لیکن کیا اس کے سامان، اس کی تسلیاں تم سے پینٹ کروا سکی؟ ہارون شل رہ گیا، اس کی آنکھیں تحیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ داس اب بھی کہہ رہا تھا، تم نے سردیوں میں اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے نا آرٹسٹ، وہ کس طرح روکھے بے جان ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں لوشن ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اٹھ کر ڈریسنگ تک جا کر لوشن اٹھا کر اپنے ہاتھوں اور چہرے پر نہیں ملیں گے تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ اب ہیلر کون ہوا، وہ پڑا ہوا لوشن یا پھر اٹھ کر محنت کر کے اسے لگانے والے تم خود؟ انسان لوشن کی طرح ہے ہارون، اس کی باتیں اگر تم صرف سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر اپلائی کرو گے تو ہیل ہو سکتے ہو۔ آس پاس کی ساری آوازیں بے معنی تھیں، ہارون کو یہ الفاظ امرت لگے تھے۔ دوسرا انسان ہیلر نہیں ہے، اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ آج ایک انسان تمہیں ہیل کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا لوشن کہاں کہاں لگانا ہے۔ کیا ہاتھ کے ساتھ ساتھ گال بھی خشک اور پھٹے ہوئے ہیں؟ کیا بازو اور پیروں کو بھی ضرورت ہے؟ ہر دوسرا انسان آپ کے لیے آؤٹ سائڈر ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کو کہاں تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں جسم کہاں سے پھٹ رہا ہے، لوشن کی زیادہ ضرورت کہاں ہے۔ کسی دوسرے انسان کا لگایا ہوا مرہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ادھورا رہ ہی جاتا ہے ہارون۔ مطلب کوئی عورت کسی مرد کو ہیل نہیں کر سکتی ہے نا؟ ہارون نے تائید چاہی تھی۔ داس نے سر ہلایا تھا۔ بے شک، کوئی عورت کسی مرد کو اور کوئی مرد کسی عورت کو ہیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہر انسان اپنے دم پہ ہیل ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، جن کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن جب تک اس کی باتیں دل پہ لوگے ہی نہیں تب آپ کیسے ہیل ہوگے؟ تمہاری دوست کی کئی سالوں کی باتیں، اس کے گفٹس تم سے پینٹ نہیں کروا سکے کیونکہ تمہارے دل نے ان باتوں کو لیا ہی نہیں۔ تم نے پینٹ کیا کیونکہ تم چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ہیل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ چاہنا ہوگا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے، ہارون کے کندھوں سے بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ ہلکے دل کے ساتھ مسکرایا۔ بلاخر کلفٹ زائل ہونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ بعد حال سلطان کے بنگلے پہ رات اتر آئی تھی۔ آج حسن سلطان منزل میں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور ہارون کو حالے نے خود ہی کچھ دن پہلے منع کر دیا تھا کہ مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے فون پہ کوئی کال آنے لگی۔ حالے نے ذرا حیرت سے موبائل کو دیکھا، کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پک کر لی تھی۔ ہیلو، وہ محتاط سی بولی تھی۔ یہاں سے چند میل دور اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھے یاقوت مرزا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آنسو ٹوٹ کر فرش پہ گر رہے تھے۔ میں میں واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ حالے کال کاٹ دینا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں واپس آنا چاہتی ہوں آنٹی، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے اللہ چاہیے، مجھے واپسی چاہیے، توبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ حالے نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاقوت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اپنی کہے گیا۔ میں بہت ٹوٹ گیا ہوں حالے، میرے آس پاس بدبو ہے، تعفن ہے، گھٹن ہے، میرا دل چیچک زدہ ہے، میں روز مر رہا ہوں۔ میری 6 صورتیں
مجھے میری 6 صورتیں واپس چاہیے، میرا قرآن واپس چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ بچپن سے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کئی جتن کیے ہوں، آج اس کی اداسی دل چیر رہی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے؟ کیا میرا سوری قبول ہو جائے گا؟ کچھ کہو، اللہ کا واسطہ ہے، کچھ کہو۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے آنٹی؟ کیا مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس گھٹن اور اس گلٹ کو لے کر کہاں جاؤں آنٹی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے میری روح سے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ مجھے وہ راستہ بتائیں جو میری واپسی کا ہو۔ نفیسہ اب ٹھہر ٹھہر کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی حالے میکانکی انداز میں نفیسہ کے الفاظ دہرائی گئی۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے، ہر طرح کی واپسی ممکن ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو یاقوت۔ تمہارا سوری قبول ہو جائے گا۔ جیسے اس کی حلق میں بہت ساری گرہیں لگی تھیں، جیسے سب کا سوری قبول ہو جاتا ہے۔ یاقوت نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ سکون تھا جو سارے دل میں اتر گیا تھا۔ حالے نفیسہ حیات کے الفاظ دہراتی گئی۔ ہر بدبو، ہر تعفن، سب ختم ہو جائے گا۔ روح کا غسل توبہ ہے۔ تم ایک بار توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روبوٹک انداز میں کہہ رہی تھی۔ دل کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی تھی۔ اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال اتر آیا تھا۔ میں بہت برا ہوں حالے، میں بہت برا ہوں۔ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ایک ریپسٹ ہوں۔ میں نے زنا کیا، شراب پی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو نہیں مانا آنٹی، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن چھوڑا ہے، میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ وہ موبائل کے چوکھٹے میں نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مایوس سی لڑکی لگتی تھی، گیلی گلابی آنکھوں اور متورم چہرے والی۔ میں بہت بری ہوں آنٹی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ شکستہ تھی، ہاری ہوئی۔ نفیسہ نے جواب میں کچھ کہا تھا، حالے اب وہی سب دہرا رہی تھی۔ تم اللہ کے پاس 3 چیزیں لے کر جاؤ: توبہ، معاف کیے جانے کی امید اور وعدہ۔ یاقوت آنکھوں میں حیرت سموئے سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کر لیے تھے۔ حالے کہے جا رہی تھی، توبہ تمہاری روح کو صاف کر دے گی، امید تمہیں جینے اور مزید معافی مانگنے پہ موٹیویٹ کرے گی، اور وعدہ، وعدہ تمہیں اللہ سے معافی دلوائے گا۔ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح میں نے کر لیا تھا۔ تمہارے پاس پچھلی کوئی نیکی نہیں ہے، بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم آگے نیکی کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح بہت سے لوگ کر آتے ہیں۔ حالے کے آنسو بھی اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس نیکیاں نہیں تھی، لیکن وعدے تھے۔ وہ اللہ کے پاس وعدے لے جائیں گے۔ ہم نئی نسل ہے یاقوت، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے ہمیں مار کر، ڈرا کر، دھمکا کر نماز پڑھوا سکتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ہمیں دین بوجھ نہیں، محبت لگے گا۔ لیکن ہم پہ کوئی اپنی ایفرٹس ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو حالے؟ یاقوت کی بات پہ وہ تھم گئی تھی۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا آنٹی؟ وہ گیلی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اور اگر کرے گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ نفیسہ مسکرا دی تھی۔ جس دن اللہ تمہارے پاس کسی انسان کو سوالی بنا کر بھیجے گا، اس دن سمجھ لینا تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ شرطیں نہیں رکھتا، لیکن وہ تمہارا ظرف دیکھتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم معاف کرنا سیکھو حالے سلطان۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ رنجیدگی اور ایک آس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھیں زخمی ہوئی تھی۔ حالے نے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ پرانی حالے نے ڈپٹا تھا، معاف نہ کرنے کی 100 وجوہات بتائی تھیں، لیکن وہ ہر خیال ذہن سے جھٹک گئی تھی، اور پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا یاقوت، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔
وہ اللہ تمہارے لیے بھلائیاں کرے، میں نے معاف کیا۔ اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب یاقوت مرزا کے اندر بھی ایک گہری تقویت اتری تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحوں میں اس نے خود کو باتھ روم میں واش بیسن پہ جھکا ہوا دیکھا تھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا تھا۔ وہ وضو کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے بس منہ ہاتھ دھویا اور باہر آ گیا۔ اب کے ایک نیا مرحلہ تھا۔ اسے قبلہ رخ پتہ نہیں تھا۔ مارے شرمندگی اور بے بسی کے آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ اس کی بیوی اٹھی۔ اس نے سر پہ پہنا دوپٹہ اتار کر زمین پہ بچھا دیا اور پھر اپنے شوہر کو کوہنی سے پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کر دیا۔ یاقوت کو 6 صورتیں ایک بار پھر یاد آ گئی تھیں۔ اسے نہ رکوع کا پتہ تھا نہ قیام کا۔ وہ سیدھا سجدے میں گرا تھا اور پھر اس کی بلند آواز میں رونے کی آوازیں اگلے کئی منٹ تک گونجتی رہیں۔ یہاں سے چند میل دور حالِ سلطان کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی تھی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ وہ عمر تھا، نہ حسن اور نہ ہارون۔ اسے کوئی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور وہ اپنی جگہ سن ہو گئی۔ کوئک ری ایکشنز وہ نہیں دیتی تھی، کوئک ری ایکشنز، وہ بس اپنی جگہ شل تھی۔ یہ چاپ غیر مانوس تھی اور دل کو جکڑ دینے والی بھی۔ حالِ سلطان قدموں کی چاپ پہچان لیتی تھی۔ کوئی تھا جس نے اس کے کمرے کا دروازہ دھکیلا تھا۔ حالے کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا اور اب کہ اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی تھی۔ یہ صرف اور صرف ان سیشنز کی بدولت تھا۔ کمرے کا دروازہ مکمل کھلا اور شبیر احمد اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پہ خباثت تھی۔ وہ غیر انسانی اور ایک بلا کا شیطان چہرہ تھا۔ حالے بیڈ سے اتر آئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ کہنا یہی چاہتی تھی لیکن اس کی حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ تمہیں کیا لگا تھا اتنی کم تنخواہ پہ تمہارے پاس کام اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ چہرے پہ شیطانیت طاری کیے آگے آیا۔ حالے بے اختیار پیچھے ہوتی گئی۔ اس کے دونوں بازو اپنے سینے پہ کینچی کی صورت جمے تھے۔ پہلے دن سے مجھے تمہارا حسن چاہیے تھا، تم چاہیے تھی، تمہارے جیسی بد زبان اور اکھڑ لڑکیاں میرا پہلا وار ہوتی ہیں۔ وہ اس کے بے حد قریب چلا آیا تھا۔ حالے سنسی دیوار سے لگی کھڑی تھی، بیڈ کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ۔ جیسے ہی شبیر نے اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی، حالے سلطان نے نہ جانے کیوں اور کیسے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پہ دے مارا۔ شبیر ذرا سا پیچھے کو ہوا۔ حالے نے اسے کسی بھی قسم کا موقع دیے بغیر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا سنگی گلدان اٹھایا اور آگے آتے شبیر کے سر پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ خون کی ایک پتلی لکیر اس کے ماتھے سے بہہ رہی تھی۔ وہ فرش پہ گرا تھا۔ کئی لمحے اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی رہیں۔ جسم ہلکی سی جنبش کرتا رہا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں چھت سے جا لگی تھی۔ اس کی کن پٹی پہ لگنے والا زخم جان لیوا تھا۔ حالِ سلطان سے قتل ہو گیا تھا، اس کی زندگی کا پہلا اور شاید آخری قتل۔ وہ گلدان ہاتھوں میں لیے پھٹی پھٹی نظروں سے اس ساکت ہوئے وجود کو دیکھے گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ بس ساکن تھی، شل تھی۔ حالِ سلطان اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ دھیرے دھیرے زمین پہ بیٹھتی چلی گئی، گھٹنے سینے سے لگائے، بازو اپنے گرد لپیٹے۔ وہ خوفزدہ لگتی تھی، بے یقین اور شاکڈ بھی۔ نہ اس کی آنکھ آنسو بہا رہی تھی، نہ اس کے حلق سے آواز نکل رہی تھی۔ وہ بس شاکڈ تھی۔ کتنی دیر بیتی، کتنے لمحے گزرے، اسے کوئی حساب نہیں معلوم تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بیڈ پہ دھرا اپنا موبائل اٹھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سفید تھا۔ وہ مر رہی تھی یا پھر شاید مر چکی تھی۔ قتل آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور مار دیتا ہے، یا تو دل یا پھر ضمیر۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے عمر حیات کا نمبر ڈائل کیا۔ یہ طے تھا کہ چاہے اس کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، پہلی کال عمر حیات کو جائے گی۔ گھنٹی جا جا کر پلٹ رہی تھی، وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ حالے دھڑا دھڑ اسے کال ملاتی رہی۔ وہ بالکل ایک روبوٹ جیسی لگ رہی تھی، بے جان، بے تاثر۔ اس کا انداز مشینی تھا۔ اب کی بار کال اٹھا لی گئی تھی۔ وہ بستر پہ اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا، غائب دماغی سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ عمر، اس نے بے بسی سے پکارا تھا۔ عمر تم آ جاؤ پلیز۔ اچانک رونے لگی تھی۔ مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر، آ جاؤ پلیز عمر، آ جاؤ۔
اور اب کہ عمر کو اپنے سارے جسم سے سانس نکلتی محسوس ہوئی تھی، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ حالے کی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ عمر کو بس قتل کا لفظ سنائی دے رہا تھا۔ اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے۔ کون تھا؟ بس 2 لفظ، بس یہی 2 لفظ پوچھے تھے اس نے۔ موبائل پہ اس کا ہاتھ کانپا تھا۔ اس نے پیر نیچے رکھ کر اٹھنا چاہا، لیکن اسے اپنے آگے اندھیرا سا پھیلتا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ شبیر، میں نے میں نے شبیر کو مار دیا ہے، وہ اٹک اٹک کر کہہ رہی تھی۔ وہ میرے کمرے عمر، اس نے مجھے ہاتھ لگانے کی عمر، میں نے مار دیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بے ربط الفاظ ادا کر رہی تھی، اور حالے کو اندازہ نہیں ہوا کہ اس کی بات پہ عمر بھی مر گیا تھا۔ اس کے پیروں میں چپل نہیں تھے، وہ اندھا دھند باہر بھاگا تھا۔ کوئی اس کی بیوی کے کمرے میں گھسا تھا، کسی نے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی۔ عمر کو آج پتہ چلا تھا موت کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں نہیں تھا، وہ کہیں دور آیا ہوا تھا کسی کام سے، اور یہاں سے حالے کا گھر 1.5 گھنٹے کی دوری پہ تھا۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ ننگے پیر وہ ہوٹل کی راہداریوں میں بھاگتا نظر آ رہا تھا۔ میری بات سنو حالے، تم دوسرے کمرے میں جاؤ اور کمرہ لاک کرو اندر سے۔ وہ اب پارکنگ ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ آدمی مرا نہ ہوا تو؟ میں کچھ نہیں کروں گی عمر، میں کہیں نہیں جاؤں گی، بس تم آ جاؤ، تم پلیز آ جاؤ۔ وہ ضدی بچے کی طرح روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عمر نے اپنے چہرے کو گیلا ہوتا محسوس کیا تھا۔ وہ رو رہا تھا۔ کیا وہ واقعی رو رہا تھا؟ کوئی موت کے بعد کیسے رو سکتا ہے؟ حالے، پلیز میرا صبر مت آزماؤ، یہاں سے اٹھو اور کہیں چھپ جاؤ۔ کوئی شور، کوئی آواز مت کرنا، لائٹ بند کر دو اور دروازے اچھے سے اٹھ کر بند کر دو۔ اس آدمی کے ساتھ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مارے بے بسی کے اس کی منت کر رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور اب بھی موبائل کان سے لگا رکھا تھا۔ چہرہ اب بھی گیلا تھا اور گلا بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ یہ موت کے بعد قبر کے عذاب جیسا لمحہ تھا۔ حالے اس کی بات پہ سن رہ گئی تھی۔ اگر اس کے ساتھ واقعی کوئی اور بھی ہوا تو؟ اس نے کال کاٹ دی۔ وہ یہاں سے اٹھی اور مرے مرے قدموں سے باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے ہی لمحے زور سے چٹخنی چڑھانے کی آواز آئی اور پھر وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ موبائل کہیں باہر گر گیا تھا۔ وہ گاڑی کو انتہائی تیز اسپیڈ سے چلا رہا تھا۔ وہ ایسا نہیں کرتا تھا، کبھی نہیں کرتا تھا، لیکن آج اس نے موبائل پہ کال کرتے ہوئے دیکھی تھی۔ اگر حالے کا شور یا پھر اس آدمی کی چیخ سن کر کوئی آ گیا ہو تو؟ اگر محلے میں سے کسی نے آوازیں سن لی ہوں تو؟ اس کا دماغ اب کام کر رہا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹے کے لیے اپنی بیوی کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس کی انگلیوں نے اب ہارون شاہد کا نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ واحد آدمی تھا جس پہ بھروسہ ہو جایا کرتا تھا، جسے وہ اپنی غیر موجودگی میں اپنی بیوی کے پاس اپنے گھر میں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے کال ملائی۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ شاید وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی تھی۔ کیا میں تم پہ بھروسہ کر سکتا ہوں ہارون؟ یہ وہ لفظ تھے جو عمر حیات نے بغیر کسی تمہید کے ادا کیے تھے۔ ہارون نے اپنے بیڈ سے پیر اتارے تھے۔ تم کر سکتے ہو، وہ ایک مان سے بولا تھا۔ دور کہیں اس کا ذہن خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا، لیکن اس نے دل سے دعا کی تھی، بس حالے ٹھیک ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بس حالے ٹھیک رہے۔ میرے گھر جاؤ ہارون، اس سے عمر کی آواز ایک بار پھر سنائی دی۔ میری بیوی سے کچھ غلط ہو گیا ہے، تم اسے کور اپ کرو گے، یاد رکھنا۔ وہ میرا گھر ہے۔ اس نے میرا پہ زور دیا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ میں تم پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اس نے کچھ جتا کر یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اس کا ایک ایک لفظ ہارون سمجھ رہا تھا، وہ بچہ نہیں تھا۔ میں ہارون شاہد ہوں، جو واحد چیز میرے پاس ہے وہ وقار ہے، فکر مت کرو۔ میں تمہارے گھر اور تمہاری بیوی کی حفاظت کروں گا جب تک تم آ جاؤ۔ اس نے کہہ کر کال کاٹ دی اور باہر کی جانب لپکا۔ بس حالے ٹھیک ہو، اس کے دل سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی۔ 1 گھنٹہ بعد عمر حیات نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی اور اندر کی جانب لپکا۔ دروازے پہ کوئی پتھر پڑا تھا یا شیشہ، وہ اس کے پیر میں کھپ گیا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے اوپری منزل پہ آیا۔ ہارون شاہد حالے سلطان کے کمرے کے باہر بیٹھا تھا، ٹھنڈے فرش پہ، بے حس ساکن سا۔ عمر اسے دیکھ کر رک گیا، دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ قدم زنجیر ہوئے تھے۔ ہارون نے آہستگی سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ہارون کی آنکھیں بے رونق تھیں، مردہ اور سفید سی۔ عمر ٹھہر کر اسے دیکھے گیا۔ پیر کا زخم درد کر رہا تھا، بری طرح جل رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ ہارون نے اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے
لاشیں دیکھی ہیں، وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، ٹھنڈی بے جان۔ ہارون بولا تو اس کی آواز میں گہرا رنج تھا۔ میں نے قتل غلطی سے کیا تھا اور آج تک میرے دل کا ایک حصہ مردہ ہے۔ اس نے سیلف ڈیفenس میں کیا ہے، نہ جانے اس کے دل کا کتنا حصہ مرے گا۔ کیا تم قتل کے بعد کے گلٹ کا حل بتا سکتے ہو؟ وہ کسی ناسمجھ بچے کی طرح پوچھ رہا تھا۔ عمر کو لگا تھا جیسے قبر کے عذاب کے طور پہ اس کے جسم پہ سانپ بچھو چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ گہرا سبز پڑ رہا تھا۔ حالے کہاں ہے؟ اس نے الفاظ توڑ توڑ کر ادا کیے۔ ہارون نے ہاتھ لمبا کر کے اندر کی جانب اشارہ کیا اور پھر سر کو گھٹنوں پہ گرا دیا۔ وہ جانتا تھا قتل کا گلٹ کیا ہوتا ہے۔ عمر اندر کمرے میں چلا آیا۔ وہاں لاش نہیں تھی، شاید ہارون اسے کہیں اور پھینک آیا تھا۔ وہ محتاط قدم اٹھاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ دفتن وہ رکا۔ باتھ روم کے دروازے کی چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ اندر موجود لڑکی نے اس کے قدموں کی چاپ کو پہچانتے ہوئے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ باہر نکل آئی۔ کمرے میں موجود ہلکی سی روشنی میں اس کی روئی روئی آنکھیں۔ عمر نے اس کو دیکھا اور پھر وہ سانس نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھیں، وہ ان آنکھوں میں تاریکی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اسے اندھیروں سے نکالنے کی تگ و دو میں تھا، اور اب تو اس نے خود کو ایک گہری کھائی میں دھکیل دیا تھا، تاریک، گپت، اندھیری۔ کئی لمحات وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے رہے۔ حالے مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی اور عمر، اس کی آنکھوں میں بس فکر تھی، گلٹ تھا، شاید غصہ بھی، لیکن بے بسی ان سب پہ بھاری تھی۔ اس نے حالے کی جانب قدم بڑھائے، 1 2 3۔ وہ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اپنی دھڑکن کو تیز ہوتا محسوس کر رہا تھا۔ عمر اس کے بالکل قریب آ کر رکا، چند پل یوں ہی کھڑا رہا، پھر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا اور نرمی سے اس کا ماتھا چوما۔ اس لمس میں محبت تھی، فکر تھی، اس کی خیریت کی نوید ملنے کی خوشی تھی۔ حالے اسی طرح شل سی اس کے سامنے کھڑی رہی۔ عمر ذرا سا دور ہوا۔ اب وہ اسے کچھ پوچھ رہا تھا، کچھ کہہ رہا تھا۔ حالے نہیں سن رہی تھی۔ ہاتھ اب بھی اس کے چہرے پہ تھے۔ وہ 2 قدم آگے آئی اور پھر آہستگی سے اپنے دونوں بازو اس کے گرد پھیلا لیے اور سر کو اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ عمر شل رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ بلند آواز کے ساتھ رونے لگی۔ عمر نے اپنے پہلوں میں گرے ہاتھ اب مضبوطی سے اس کے گرد باندھ لیے تھے۔ وہ اس سے اونچا تھا، حالے کا سر عین اس کے دل کی جگہ پہ تھا۔ وہ اس کی دھڑکن سن پا رہی تھی۔ وہ بے ترتیب تھی، کچھ خوفزدہ سی، کچھ بے بس سی۔ اسے خود سے لگائے وہ بس کھڑا رہا۔ عمر نے ایک بار پھر اس کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اور اس کے گرد حصار کو مزید مضبوط کیا تھا۔ حالے مزید تیزی سے رونے لگی تھی۔ آج تک اسے کبھی اتنا مضبوط سہارا نہیں ملا تھا۔ میں ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا تم نہیں آؤ گے۔ وہ بری طرح روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی شرٹ کو اب بھی مٹھی میں جکڑ رکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا اب مت آنا، مجھے لگا تم واقعی نہیں آؤ گے۔ میں ڈر گئی تھی عمر، میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آواز بلند ہونے لگی تھی، اس کا پورا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ عمر ہولے ہولے سے اس کے بالوں کو تھپک رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تمہاری پکار پر کان لپیٹ لینے کے لیے عمر کو دوسری بار پیدا ہو کر آنا پڑے گا۔ وہ آہستگی سے بولا تھا، ساتھ ساتھ اسے نرمی سے تھپک رہا تھا۔ اسی لمحے حالے اس سے جدا ہوئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم سی۔ تم کیوں آئے ہو عمر؟ وہ زکام زدہ آواز میں بولی تھی۔ کیونکہ مجھے آنا ہی تھا۔ تمہیں کیوں آنا تھا؟ وہ بضد ہوئی۔ چند ساتیں بیتیں، چند پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ عمر آگے آیا، اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مدھم روشنی میں بھی وہ چہرہ بغیر دقت کے کئی گھنٹوں دیکھا جا سکتا تھا۔ مجھے آنا ہی پڑا کیونکہ تمہاری آواز کو نظر انداز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ آس پاس ساری دنیا رک گئی تھی۔ حالے نے اپنے دل کو سکڑ کر پھیلتا محسوس کیا۔ وہ اس اعتراف پر سن ہو گئی تھی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہیں میرا قتل بھی معاف ہے۔ وہ دھیمی نرم آواز میں بول کر اسے خاموش کر گیا۔ حالے ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی۔ مجھے آنا پڑا کیونکہ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ تم جج صاحب کی بیٹی ہو، اس لیے بھی نہیں کہ تمہارا چہرہ میرے کسی عزیز سے ملتا ہے۔ وہ رکا، اس نے حالے سلطان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس لیے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ پہ زور دیا تھا۔
مجھے آنا پڑا بیکاز یو آر دا وومن آئی لو ود آل مائی ہارٹ. کیا اب بھی کسی سوال کی گنجائش ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسے میسمرائز کر گیا تھا. حالے سانس تک نہ لے سکی، پلک تک نہ جھپک سکی. کئی لمحے وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. مجھ سے قتل ہو گیا ہے عمر، وہ بولی تو اس کی آواز میں جیسے پچھتاوے تھے، جیسے وہ بھی ساتھ جینا چاہتی تھی لیکن دیر ہو چکی تھی. آنکھیں ایک بار پھر بھیگ رہی تھی. وہ آدمی زندہ ہے. عمر نہیں جانتا تھا اسے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے، لیکن ایک چیز تھی جو وہ نہیں کر سکتا تھا، وہ حالے کو تاریکیوں میں نہیں دھکیل سکتا تھا. کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ حالے کی آنکھوں میں امید چمکی تھی. اس نے عمر کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے تھے. کیا وہ کیا واقعی تم نے دیکھا؟ تم نے خود دیکھا عمر؟ وہ زندہ ہے نا؟ وہ بڑی بے قراری اور بے چینی سے پوچھ رہی تھی. عمر نے سر ہلا دیا. دل پہ بوجھ بڑھ گیا تھا. وہ قاتل نہ صحیح قتل چھپانے والوں میں شمار ہو رہا تھا. اسے یہ نہیں بننا تھا، لیکن شاید وہ صحیح کہتا تھا. حالے کے معاملے میں وہ بے بس ہے. وہ زندہ ہے حالے، میں نے یہاں آتے ہوئے اس کو دیکھا ہے. وہ بس بے ہوش ہوا ہے. ہارون نے اس کو دوسرے کمرے میں پھینک دیا ہے. میں سب فکس کر لوں گا. تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی چاہتا تھا. حالے نے گیلی نم آنکھوں سے گردن اس بات میں ہلا دی تھی. اسی لمحے چوکھٹ پہ ہارون نمودار ہوا. وہ شاید باہر بیٹھا ساری باتیں سن چکا تھا. اس نے عمر کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ملامت تھی. عمر نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی، جیسے کہہ رہا ہو ہارون کہہ دو وہ زندہ ہے. ہارون کے گلے میں کچھ اٹکا تھا، نمکین پانی یا پھر گلٹ. اس نے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو نہیں. عمر نے اس سے رخ پھیر لیا. اب وہ حالے سے کچھ کہہ رہا تھا، کچھ تسلی بخش، کچھ اچھا سا. ہارون چوکھٹ پہ کھڑا رہ گیا. پہلے بس قتل کرنے کا گلٹ تھا، آج کے بعد اس کے اعمال ناموں میں قتل چھپانے کا گلٹ بھی شامل ہونے والا تھا. وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. کیا کرے؟ کہاں جائے؟ کچھ گھنٹے بعد رات کے کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب لیل حالے کے گھر پہ آئی تھی. اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا. عمر حیات اسے حالے کے ساتھ چھوڑ کر ہارون کے ساتھ شبیر کی لاش لے کر نکلا تھا. حالے نہیں دیکھ سکی وہ شبیر کو کس طرح لے گیا تھا، لیکن اسے یقین تھا اگر عمر کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے تو پھر زندہ ہوگا. سب سے پہلے وہ اسے ہارون کے فارم ہاؤس لے کر گئے تھے. وہاں ایک کمرے میں جعلی ہسپتال کے کمرے جیسا سیٹ اپ تیار تھا. یہ کمرہ ہارون کے نانا کی بیماری کے وقت تیار کیا گیا تھا، جب نوال اپنے بھائی اور ابا کے ساتھ یہاں رہا کرتی تھی. ان کے ابا کسی لاش کی مانند اسی بستر پہ 4 ماہ تک پڑے رہے تھے. عمر نے ایک لاش کو بھی اسی بستر پہ لٹا دیا تھا. چند تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آیا تھا. اب اس کا رخ لان کی جانب تھا. ہارون نے دروازے کی چوکھٹ پہ اس کو کونے سے پکڑ کر روکا. اس کی آنکھیں سرخ تھیں، کچھ التجا کرتی ہوئی. قتل گلٹ ہے، اسے حق ہے کہ اس گلٹ کو سہے. وہ بس اتنا ہی بولا تھا. عمر نے آرام سے اپنا بازو چھڑوایا. اسے اپنے اندھیروں سے نکلنے میں بہت وقت لگا ہے. میں دوبارہ اسے گلٹس میں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کی آواز ہلکی اور مستحکم تھی. تم جھوٹ بول رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو. میں وہی کر رہا ہوں جو مجھے آتا ہے. میں فیملی پرسن ہوں. اگر میرے ایک جھوٹ سے میرا گھر بچ سکتا ہے تو 1000 بار بولوں گا. اور اچھا ہوا اسے حالے نے مارا، ورنہ حالے کی قسم میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا. آخر میں وہ ایسی سختی سے بولا تھا کہ اس سے خوف آیا جائے. میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا. میں حالے سے جھوٹ نہیں بولوں گا. ہارون نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا. کیا مجھے تمہارے لان میں ایک قبر کی جگہ مل سکتی ہے؟ عمر نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو. ہارون کچھ نہیں بولا. عمر کو اس کا جواب چاہیے بھی نہیں تھا. وہ فیصلے کر کے آیا تھا اور اب وہی ہونا تھا جو وہ چاہتا تھا. کچھ وقت بعد وہ لان کی مٹی کو کھودتا نظر آ رہا تھا. اس کے انداز میں جارحیت تھی، وہ جیسے کوئی جنونی سا ہو. ہارون بس اسے دیکھے گیا، نہ مدد کی نہ کچھ کہا. بس سینہ گھٹنوں سے لگائے اس کے قریب بیٹھا رہا. عمر حیات کا چہرہ بے تاثر تھا. وہ اب بھی اسی سلک کے نائٹ سوٹ میں تھا، ڈھیلی ڈالی شرٹ اور پاجامہ. وہ کھدائی کرتے ہوئے مکمل ہانپ گیا تھا. اس کے سیاہ بال پسینے سے اس کے ماتھے پہ چپک گئے تھے. گڑھا تیار تھا. اس نے ایک نظر ہارون کو دیکھا. نماز جنازہ پڑھو گے یا اس میں بھی تکلیف ہے؟ ہارون نے تکان سے اس کو دیکھا تھا. اس کی آنکھوں میں اب بھی التجا تھی، جیسے وہ روک رہا ہو. عمر بیلچا پھینک کر اس کے قریب چلا آیا. ہارون نیچے گھاس پہ بیٹھا تھا. عمر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کی جانب جھکا. وہ آدمی ایک گینگ سے تعلق رکھتا تھا ہارون. ایک ایسا گینگ جو بے سہارا اکیلی عورتوں کے گھروں میں جا کر چند دن نوکری کرتے تھے اور پھر اس کے چند دن بعد
وہ اس عورت کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا تمام قیمتی مال لوٹ کر چلے جاتے تھے۔ کیا اب بھی تم چاہتے ہو میں ایسے انسان کا قتل اپنی بیوی پہ ثابت کرواؤں؟ تم جانتے ہو پولیس والے اس سے کیسے سوال کریں گے، عدالت میں اس سے کیا کیا پوچھا جائے گا۔ ہارون کی آنکھوں میں یکدم سختی اتر آئی تھی۔ اس کا دل عدالت میں مر جائے گا، اندھیرے ساری زندگی کے لیے چمٹ جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مریں گے۔ تین اور لوگ، تم، میں اور حسن، ہم غیرت کی موت مر جائیں گے۔ تم چاہتے ہو میں حالے کو بتا دوں اس نے کیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ اس نے سیدھا ہوتے ہوئے موبائل جیب سے نکالا، پھر رکا۔ صرف ایک بار سوچ لو ہارون، کیا 4 لوگوں کی اشتہاری موت سے ایک گمنام موت اچھی نہیں ہے؟ اب کہ ہارون اٹھا تھا، اس نے عمر کے ہاتھ سے موبائل لے کر اس کی جیب میں واپس ڈالا اور اس کے سینے پہ تھپکی دی۔ کون مرا ہے؟ میں تو اس بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، وہ ایسی صفاقی سے بولا کہ روح کانپ جائے۔ عمر نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ دونوں کھڑے ہو کر اس کا نماز جنازہ ادا کر رہے تھے۔ ان دونوں کے چہروں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ سفید چادر میں لپٹی لاش آج اپنے انجام کو پہنچ جانی تھی۔ اگلے گھنٹے میں اس فارم ہاؤس سے نکلنے کے بعد ان کے دل ہلکے تھے، لیکن ایسے بھاری بھی کہ جیسے کوئی پتھر کی موٹی سل رکھ دی گئی ہو۔ سیاہ رات اپنی سیاہی سمیٹے آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔